السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام حسن چودھری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا کوئنسیڈنٹلی نام حسن چودھری ہے. ہم نے پوڈ کاسٹ پہلے بھی کیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پوڈ کاسٹ کرنا ضروری بھی بہت ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ہم سامنے لے کے آئیں اور ان کو سامنے لانے سے اگر دوسرے لوگوں کو انسپریشن ملے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی کیا، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں جن کو میں بہت لمبے عرصے سے جانتا ہوں، اور ان کی کافی ساری جو جرنی ہے ان کے کام کو لے کے، پروفیشنل لائف کو لے کے، اس میں بھی میں نے ان کو گرو کرتے ہوئے دیکھا. اور ان کی جو پرسنل لائف کی ایک جرنی ہے وہ اس میں بھی جو انکریڈیبل ڈیولپمنٹ یا ٹرانسفارمیشن آئی ہے، اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انسپریشن مل سکتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو آج میں دعوت دوں اپنی اس پوڈ کاسٹ میں. ہماری آف کیمرہ آف ریکارڈ بہت بات ہوتی رہتی ہے، بہت گپ لگتی رہتی ہے، لیکن اس بار وہ جب آئے پاکستان، وہ یوں ویسے تو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، لیکن جب آئے اور ہم کنیکٹ ہوئے تو میں نے کہا یار اس بار یہ موقع ملا ہے، آپ آئیں، ہم ذرا بیٹھیں، ہم لوگ بات کریں. آج کل جو پاکستان کی یوتھ ہے جو بڑی انسپریشن لے رہی ہے، کچھ اس بزنس آئیڈیا سے، کچھ اس بزنس آئیڈیا سے، کہ ہم بھی جلدی سے کچھ ڈالرز کما لیں، کچھ پیسے کما لیں. تو میں نے کہا بھائی آپ آئیں، آپ تھوڑا یوتھ کو بھی گائیڈ کریں کہ پیسے کیسے کمائیں، اپنی پروفیشنل جرنی شیئر کریں. شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو کوئی آئیڈیا مل جائے کہ وہ کیا بزنس کریں. اینڈ آف کورس جو وہ کام کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اتنی ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر جب ہم بات کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ. میں نے بلڈ اپ مومنٹم ایسے کیا ہوا جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس سے بات کرنے والا ہوں، بٹ آف کورس آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا. آئی ہیو ود می اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، زہیر ہمانی. السلام علیکم زہیر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. آئی ایم ایکسائٹیڈ، مزہ آنے والا ہے نا؟ ہاں جی، میں لوکنگ نے فارورڈ. میں نے انٹرو میں اتنی باتیں اب کہہ دی، اب آپ نے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا ہے. انشاءاللہ. نہیں، مجھے امید ہے کہ آج ہم کچھ دے کر جائیں گے، ساتھ سیکھ کر جائیں گے، کچھ اچھی گپ لگے گی. آئی بالکل. ایم ایکسائٹیڈ فار دس. زہیر پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ کے تو نام کے ساتھ ہمانی جڑا ہوا ہے. ہاں جی. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ واقعی میں یہ نام کے ساتھ ہمانی جڑا ہوا ہے، بٹ کیونکہ یہ برانڈ اتنا پاپولر ہو گیا آپ نے ایڈ کر لیے. نہیں یہ کچھ لوگوں کو بھی میرے خیال میں لگتا ہاں، آئی واز بورن ود دا نیم ہیمانی. یہ ہماری فیملی کا سر نیم ہے. سو فنیلی میں تو بہت چھوٹا تھا جب یہ برانڈ نیم بنا تھا، بٹ my father was sitting down with our team اور سب لوگ بولے کہ یار برانڈنگ نیم کیا ہونا چاہیے فار ہم لوگ بھی کچھ برانڈ نکالنے پروڈکٹس. آئی تھنک وہ پہلا پروڈکٹ جو ہم نے جو بنایا تھا اس ٹائم پہ وہ عطر تھا. 2001 2002. تو مائی مدر کیم اپ کہ یار ہیمانی نیم رکھنا چاہیے. اینڈ آلسو ہم نے جب ہمارے دبئی کی جو سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا وہ ہیمانی ٹریڈنگ کے نام سے تھا ان 1995. بیفور ہم پاکستان میں تھے تو وہ میرے فادر کے نام کی کمپنی تھی، مصطفیٰ انٹرپرائزز کے نام سے. بٹ اس ٹائم پہ ہیمانی جنرل ٹریڈنگ واز آر دبئی کمپنی نیم. تو مدر نے کہا کہ لیٹس ڈو ہیمانی ایز اے برانڈ نیم. تو پھر وہ ہیمانی اس سے اسٹارٹ ہوا تھا. اینڈ دین the rest is history. The rest is history. Before we move on to other topics, I want to touch a bit on the history of ہمانی. ہمانی شروع کیسے ہوا اور کیا سوچ کے تحت شروع ہوا؟ دیکھیے ایز سچ کوئی پلاننگز نہیں ہوتی ہے. آپ وی ہیڈ اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. میرے فادر جو تھے وہ جوریا بازار کے اندر ان کی شاپ ہوتی تھی. اس سے پہلے میرے گرینڈ فادر ہوتے کس چیز کی؟ ہربس کی، پنسار کی، اسپائسیز کی، ہربس امپورٹ کرتے تھے. اور پھر دبئی موو ہوئے. دبئی کے اندر ہم لوگ ہربس کی ٹریڈنگ کرتے تھے. اینڈ دین ساتھ ساتھ وی ور ڈسٹریبیوٹرز آف سم پروڈکٹس جیسے میٹرو اگربتی تھی، ہاشمی، سرما تھا. اس ٹائپ کے ہمارے کچھ پروڈکٹس ہیں جس کے ہم ڈسٹریبیوٹرز تھے، کچھ کے ابھی بھی ہیں ہم. اینڈ دین پھر ہم نے یہ دیکھا کہ گلوبلائزیشن عروج پہ ہے. ویب سائٹس لائک علی بابا کیم اپ جس کے اندر یہ پتہ چل رہا تھا کہ بھائی اب تو اف یو آر اے ٹریڈر دیر از نو پوائنٹ نا. آپ بائر اور سیلر جو ہے بہت ایزیلی کنیکٹ ہوتے ہیں، تو مڈل مین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ دین ایگزیبیشنز بہت ہونے لگے تھے. اینڈ دین وی کیم اپ وتھ کہ یار اب ہمیں اپنا خود کا برانڈنگ کرنی چاہیے. مینوفیکچرنگ نو ہاؤ تھا فادر کے پاس، تھوڑا سا ہم نے اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد سلولی گریجولی ہم نے دیکھا، نوٹ کیا، برانڈ فیمس ہونے لگا. ہم نے اپنی ایکسپرٹیز ڈالنا شروع کر دی. 2006 واز دا فرسٹ ٹائم ہم نے پروڈکٹ ہیمانی کا مینوفیکچر کیا تھا جو ہمارے آئلس تھے. نا فنیلی ہوا یہ تھا کہ وی ور کون سے آئلس تھے؟ کلونجی آئل تھا، کیسٹر آئل تھے. فنیلی یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہمارے ٹریڈر جو ہمارے ٹریڈنگ پروڈکٹس کے بائرس تھے
انہوں نے ہی کہا کہ یار یہ پروڈکٹس نا مارکیٹ میں آج کل چلنے لگی ہیں, اسینشیل آئلس چلنے لگے ہیں, ہربل آئلس چلنے لگے ہیں, وائی ڈونٹ یو لک ان ٹو دس. سو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. کولڈ پریسنگ لائنس کیسی ہوتی ہے, ایکسٹریکشن لائنس کیسی ہوتی ہیں. فادر کے پاس کچھ ہربس کے فرینڈس تھے جن کا ایکسٹریکشن پلانٹس تھا موروکو میں, انہوں نے ان سے وزٹس کیے, ان کے نو ہاؤس لیے, مینوفیکچرنگ وزٹس کیے, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ مینوفیکچرنگ ہربل آئل. ہربل آئل کے بعد پھر کسی نے ہمیں بتایا ہربل ٹی از گڈ. I joined the business in 2007. When you were only 16. When I was 17 years old, 2007. I joined the business. یار 17 میں لوگ کہتے ہیں پڑھائی کریں گے, ابا کہتے ہیں ڈگری پہلے کرو. ہاں میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ 2007 میں جب میں نے جوائن کیا تو دن میں یونیورسٹی کرتا تھا, شام میں کام کرتا تھا, یا جب شام میں پڑھائی ہوتی تھی صبح کام کرتا تھا. تو 2007 آئی جوائن ان دا بزنس, لیکن بڑا ایک ینگ اسٹارٹ تھا, پڑھائی بھی چل رہی تھی, بینکنگ بھی کر رہا تھا, فیومیگیشن بھی بنانا آتا تھا, ویئر ہاؤس جا کے اسٹاکنگ بھی کرتا تھا. 2009 جب میرا بیچلرس ختم ہوا, دین آئی ڈڈ مائی فرسٹ بزنس ٹرپ ٹو چائنا. اچھا جی چائنا میں نے اپنا فرسٹ بزنس ٹرپ کیا, اینڈ دین فرام دیر ہم نے کچھ پیکیجنگ مٹیریلس وغیرہ کی سورسنگ کی, مشینس کی سورسنگ کی, اور پھر ہم نے ہمارے پروڈکشن کو پھر انکریز کرتے گئے. وی کیم اپ وتھ دی فائنل ڈیسیجن ایز اے کمپنی کہ اب ہمیں جو ہمیں اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اندر فوکس کرنا ہے. اینڈ دین وی وینٹ آن اینڈ ٹوک اٹ فرام دیر. سو انیشلی ہیمانی واز امپورٹنگ اسٹف and then repackaging it and selling it, right? No. Himani was distributors of other brands' products. Okay. Us as ہم نے میٹرو کی 7-in-1 اگربتی لی لی, اور وہ ہم نے 5 کنٹریز میں بیچ ڈالی, دبئی میں بیچ ڈالی. ہمدرد سے ہم نے کچھ پروڈکٹس لے لیے, صافی صدوری لیے, وہ ہم نے بیچے. تو اس ٹائپ کے پروڈکٹس. بٹ ہربس بیسکلی ہربس اینڈ یہی ہربل پروڈکٹس کے اندر یونانی میڈیسنز, اس ٹائپ کے پروڈکٹس کے اندر ہم لوگ سیل کر رہے تھے. لیکن پھر آپ نے سوچا کہ ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں دوسروں کے پروڈکٹس, تو ہم اپنے پروڈکٹس کیوں نہیں بناتے؟ ایگزیکٹلی یہ سوچ آئی کس سال میں؟ I was very small, but یہ ہوا تھا کہ my father had that spark in himself when I and my cousin we joined the business. تو انہوں نے کہا کہ یار اب مجھے اس کو ہے نا بگ اسکیل میں کرنا ہے. وہ ان کے اندر انرجی آئی. وی کیم اپ وتھ آر نیو آئیڈیاز. بولتے ہیں ینگسٹرز جب آتے ہیں تو ان کو کبھی شٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. Didn't do that. He was like اچھا بتاؤ کیا کیا کرنا چاہیے. ہم نے پڑھائی کی ہوئی تھی یونیورسٹی کے اندر, تو ہم نے تو وہ 4 P's پروڈکٹ پرائز پروموشن اینڈ پلیس لے کر آ گئے, اور ہم نے وہ سب, انہوں نے ہمیں ایک وہ یہ پلیٹ فارم دیا, چل اس پلیٹ فارم سے پش یور سیلف. وی وینٹ ٹو چائنا, ہم نے اپنی پیکیجنگ کو چینج کیا. جب ہم اس ڈائریکشن میں کرتے گئے کہ ہم وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ویلیو ایڈیشنز, تو اس ٹائم پہ یہ آ گیا تھا کہ اب ہمیں جو کرنا ہے وہ ابھی ہمارا برانڈ کے لیے ہی کرنا ہے. 17-18 سال کا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے, چاہے جتنا بھی اسمارٹ ہو. تو کیوں آپ کے فادر کو اتنا کانفیڈنس تھا آپ میں؟ یار آئی ریئلی تھنک کہ ایک بندہ اگر ٹین ایج کے ایج میں آتا ہے, یار اسے 11th پاس کر دی ہے, میٹرک او لیولس کمپلیٹ کر لیا ہے, سو ہی از ناٹ اے بچہ اینی مور, ہی از اے پرسن وتھ ہڈن ٹریجرز ان سائڈ ہم. آپ کو جو ہے اس کو ہے نا بس وہ تلاشنا ہے ٹریجرز کو. ہمارے ڈراموں میں تو زہیر بھائی ابھی بھی 25 سال 30 سال کے لڑکوں کو, مردوں کو 35 سال والوں کو بچہ دکھایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے 17 والے ہڈن ٹریجر ہیں. بٹ نہیں, آپ ایک ہماری نیبرنگ کنٹری ہے, اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ نیبرنگ کنٹری ہے, اس کا ایک کرکٹ پلیئر جو ہے وہ اس نے بڑوں کے چھکے اتار دیے ہیں 16 سال کی ایج میں. تو سوچیں, آئی مین دیر سو مینی ٹیلنٹس. آپ اس کو بزنس میں بھی دیکھیں, انٹرنیشنل میں بھی دیکھیں, گلوبل کے اندر دیکھیں, ینگ 16 ایئرز اولڈ 15 ایئرز اولڈ آج ہسٹری لکھ رہے ہیں. بٹ اٹ از آلسو امپورٹنٹ نا کہ اگر 17-18 سال کا بچہ اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ کوئی نرچر کرنے والا ہو, کوئی مینٹور کرنے والا ہو. سو آئی تھنک ان یور فادر یو ہیڈ اے گریٹ مینٹور. یس, اینڈ آئی تھنک آور ڈنر ٹیبلز ور board meetings since I remember. I was in class 5. اس ٹائم سے بزنس کے ڈسکشنز, کیونکہ my mother was also into business. اچھا, are you the only child? No, there's a younger brother of mine and then a sister. So my sister is also into business now. Acha. What about the younger brother? No, he's not there. He's studying. Acha, okay. But my sister is, and she looks after our designs and creativity part. Acha, excellent, yeah. تو ہمارا جتنا creative چیز ہے. And mashallah, your mother is also involved. My mother is also involved. وہ کیا ان کی کیا? So my mother looks after the WB by Himani, جو ہماری retail store ہے.
اس کے operations کو وہ oversee کر رہی ہیں. اچھا جی جی جی. that's a big So big ہم big نے سب divide position. کیا ہوا ہے. So I look after productions and marketing. My dad is into R&D. Sister's into designing. Ali Abbas is into new product development. جو میرا cousin ہے, آپ کی ملاقات ہے ان سے, تو he's into R&D and باقی جتنے accounts وغیرہ ہے وہ Ali Abbas دیکھ رہا تھا. So we've all divided amongst ourselves. Excellent. So جب آپ نے join کیا 2007 میں, جی جی جی, آپ کا کیا ویژن تھا تب, آپ کیا کرنا چاہتے تھے ایمانی اچھا کے دیکھیں, ساتھ؟ میں تو جوائن ان اس سے کیا تھا کیونکہ اسکول ختم ہو گئی تھی, یونیورسٹی اسٹارٹ ہو گیا تھا, فری کا ٹائم ہوتا تھا, تو ابا نے بولا کہ آ جاؤ بھائی کام پہ. تو میرا نا ہمیشہ سے ایک یہ تھا جب میں نے یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک گلوبل برانڈ بنانا ہے, ایک برانڈ اسٹوری بنانی ہے, یو نو دی لائکس آف نائکیز, انڈر آرمر, جس کے پیچھے ایک اسٹوری ہو, لیوائز ہو, پیچھے ایک اسٹوری ہو. سو دس از واٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیو اے اسٹوری بیہائنڈ. اور میں وہ یونیورسٹی کی کتابی پڑھائی کے بعد مجھے ایک پلیٹ فارم ملا تھا جس پہ مجھے اس کو ریسیپروکیٹ کرنا تھا. بٹ دین آف کورس یو نو پریکٹیکل اینڈ بکس آر ویری ڈفرینٹ. بٹ اف یو آسک می کہ آپ کا کام کے اندر کیا گول تھا, سو میں وہ بندہ جس نے ابھی یونیورسٹی پڑھا, اسکول ختم کیا, یونیورسٹی کا انٹر کیا ہے, یونیورسٹی کے اندر وہ مینجمنٹ 101 اور مارکیٹنگ 101 والی جو پڑھائی ہیں وہ اس کا ایک پلیٹ فارم ملا تھا. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ, بٹ میرے کو وہ پاور کبھی نہیں دی گئی. آئی واز نیور گیون دی اسٹریٹجی ٹیبل اور ڈسکشن ڈیسیژن میکر. No, never. What was my role initially was to take this money, go deposit in the bank, go drop these documents over there, collect the check from there, جاؤ ویئر ہاؤس جاؤ, وہاں پہ انوینٹری گنو جا کے, اور فلاں جو کار آ رہی ہے اس کی کار کی ڈلیوری کراؤ. یو نو ویری پیٹی ٹرانزیکشنل ورک. Which is important یار, بچوں کو سکھاتے آپ ایسے. This is how I grow. I mean today if someone comes and says to me کہ یہ فائٹو ڈاکیومنٹ یوں نہیں بنتے, یہ یوں بنتا ہے, تو I can tell him I'm like boss میں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے, چھوڑ دے مجھے, ابھی رک جا سائڈ پہ, ابھی بنا دوں گا میں. So I've got that ground level up learning. اچھا, my family is also in the export business. We export rice. تو یہ والی جو ہے نا فائٹو کیسے بنتا ہے اور پلانٹ اینڈ پروٹیکشن والے اور یہ ساری چیزیں, یہ آئی آلسو ایم اویئر. اور میں نے بھی یہ, کیونکہ میں نے بیچ میں کچھ تھوڑا سا کیا بھی تھا, خود بھی کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی, کچھ کام سیکھنے کی بھی کوشش کی تھی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈائنامک ہوتی ہے. اینڈ دا چیلنجز دیٹ کم ود اٹ آلسو, اسپیشلی اف یو ٹریڈنگ ان پاکستان. اگر آپ پاکستان میں ایک ایکسپورٹ بیس یا امپورٹ بیس کمپنی ہے, اس کے اپنے ہی چیلنجز ہوتے ہیں. Now you are based out of Dubai, but you have your entire setup in Pakistan as well. And 85% of our business is dependent from Pakistan, کیونکہ مینوفیکچرنگ ساری پاکستان میں ہوتی ہے. تو پاکستان سے زیادہ ایکسپورٹ ہو کے جا رہا ہے. That's what it's. We've got 50 plus outlets now in Pakistan. اچھا 50 plus. جی جی جی. And that's مطلب all across پاکستان, کہاں سے لے کے کہاں تک؟ کراچی کے اندر 7-8 ہیں, دل لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, منڈی بہاؤالدین, سرگودا, سیال کوٹ, سکھر, پشاور, بلوچستان میں بھی, کوئٹہ میں. اچھا جی ایوری ویئر. ایون ناؤ وی ہیو آور ریچ آل دی وے ٹل اسکردو آلسو. اچھا جی جی, میں نے تو ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ بھی آؤٹ لیٹ ہے بالکل. سو اٹس آلموسٹ 50 آؤٹ لیٹس ناؤ, اینڈ الحمدللہ وی ون آف دی ٹاپ. آج کے ڈیٹ پہ آپ اگر کسی سے بات کریں اور بولیں کہ ہمیں کوئی نیچرل اسکن کیئر, ہیئر کیئر, نیچرل ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس دیکھنا ہے, سو وی ول بی دیئر امنگس دی ٹاپ سجیسٹڈ برانڈس. 2009 آنورز آپ نے سب یہ سمجھایا میں. اب بھی آج 2025 میں واٹ آل از ہمانی ڈوئنگ؟ آئی لو دس سینٹینس, جس کو میں انٹروڈکشن دینے میں بڑا میرے کو ایک وہ ہوتا ہے, مسلس فلیکس کرنے کا ہوتا ہے. 2000 products in 85 countries, manufactured in 7 factories with 3 global offices around the world. میرا دل چاہ رہا میں تالی بجاؤں اس بات پہ, آپ نے رٹ لیا ہوا ہے یہاں. ہاں وہ 2000 products, yes, 85 countries, yes, 7 factories, yes, all 7 in Pakistan. All 7 in Pakistan. We are proudly made in Pakistan brand. 7 factories کے بعد کیا تھا? 50 outlets. And 3 global offices. 3 global offices. So you're in Dubai, you're in Pakistan and US. Yeah. MashaAllah. Alhamdulillah. So اور 85 کنٹریز میں آپ کے وہ 2000 پروڈکٹس جا رہے ہیں, یا ریجن وائز ہے کہ کہیں پہ کچھ جا رہا ہے, کہیں پہ کچھ جا رہا ہے, کہیں پہ کچھ جا رہا ہے؟ جی اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی ایک بندہ اتنے سارے پروڈکٹس کیری کرے. وی نارملی ہیو این اسارٹمنٹ باسکٹ آف اراؤنڈ 100 to 200 پروڈکٹس. کچھ جگہ پہ 25-30 پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو 2000 پروڈکٹس ہیں آپ کے, آپ نے ان کو کس اس میں کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا؟ 6 categories of us. Hair care, skin care,
ہیلتھ کیئر جس کے اندر آپ کا ہنی, شیا سیڈس, کیپسولز وہ سب آتی ہیں, پرسنل کیئر جس کے اندر آپ کا سینیٹائزر, روز واٹر اسپرے وہ سب آتے ہیں, دین دیر از اسینشیل آئلس, اینڈ دین دا سکستھ ون از فریگرنسز. ٹھیک ہے, میرا فریگرنس سے زیادہ آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے. آپ نے کافی سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی آپ نے فریگرنسز بہت ساری لانچ بھی آپ نے کی ہیں, ان لانچ ایونٹس پہ بھی ہم گئے ہیں. مجھے خود میں نے بہت ساری ہمانی کی فریگرنسز استعمال کی بھی ہیں اور ابھی بھی کر رہا ہوں, اور زہیر بھائی وقتاً فوقتاً مجھے بھیجتے بھی رہتے ہیں. اب میں آج آپ کے لیے بھی 2 لے کر آج بھی 2 لے کے آئے. دیکھیں یہ زہیر بھائی کی بات ہے, آج بھی 2 وہ میرے لیے لے کے آئے ہوں گے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت پسند آئیں گی. بٹ فریگرنسز کے علاوہ جب ہول آپ کی 5 اتنی بڑی یہ جو کیٹیگریز ہیں اور اس میں اتنے سارے پروڈکٹس ہیں, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس, پرائمری ٹارگیٹ آڈینس کون ہے؟ women mainly are our target audience, not just for women products, because ہمارے products mainly supermarkets اور stores میں بکتے ہیں. So if the women shops, they just not shop for themselves, but they shop for their family as well. So they shop for their husband, they shop for their parents. So women predominantly are our audience. Honey is one of our products which we sell a lot internationally. تو وہ اس ٹائپ کے فوڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں, کچن ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں, وہ یہ لوگ ویمن از آر پریڈومیننٹ آڈینس. اگین فار اسکن کیئر, میل اسکن کیئر آج کل فیمس ہوا ہے, بٹ اگین ایک ایوریج مین جو ہے وہ 2 سے 3 پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, بٹ ویمن ہیز اے ڈفرنٹ روٹین فار نائٹ کیئر, ڈفرنٹ روٹین فار ڈے کیئر. سو اسکن کیئر اگین از ون آف آر پروڈکٹ لائن جو ویمن زیادہ یوز کرتے ہیں. فریگرنسز جو ہے وہ اس کے اندر مینس کا زیادہ. اچھا, یہ اس میں ذرا بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ I think کیونکہ men love spending on their sense, they like good compliments. Yeah, what fragrance are you wearing? وہ زیادہ سننے میں. That's the only thing that men actually spend their money on as far as and shoes, I think. Shoes and fragrances. Yeah. In terms of I'm sure ماشاءاللہ آپ کے جو ساری کیٹیگریز ہیں وہ سبھی بہت سکسیزفل ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں, بٹ کون سی ایک کیٹیگری ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار سب سے زیادہ پوٹینشیل اس کیٹیگری میں؟ I think healthcare. Post-COVID, I think that people have understood how important it is to have natural remedy in their routine. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ امیونٹی کو بھی ہے نا مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اف یو ریممبر دی کووڈ کا 2020 اور 21 کا ٹائم تھا, اس ٹائم پہ زیادہ تر لوگوں کی جو ڈیتھ ہو رہی تھی وہ تب ہوئی تھی جب ان کی امیونٹی پہلے سے ہی ویک تھی. بالکل بالکل. جن کے پاس ایگزسٹنگ ڈائبٹیز, کولیسٹرول ایشوز تھے, وہ دے اینڈڈ اپ ان دا وینٹیلیٹر, اینڈ دین آفٹر دیٹ موسٹ آف دیم پاسڈ اوے. ان آور فیملیز آئی ایم شیور ہمیں یہی فیل آؤٹ تھا. تو آئی تھنک آفٹر کووڈ لوگوں نے جو ان کو سمجھ آئی کہ ایک چیز ہوتی ہے امیونٹی, اور امیونٹی کو بلڈ کرنا ہوتا ہے, بلڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہوتا ہے. تو اور بیسٹ وے ٹو بلڈ امیونٹی از تھرو نیچرل ہیلتھ پروڈکٹس, جس کے اندر اگر آپ اپنے مارننگ روٹینس کے اندر اگر آپ کلونجی ڈال دیں, سو کلونجی جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ اٹ کیورز آل النیسز ایکسیپٹ ڈیتھ. اینڈ گلوبلی آج US کے اندر بلیک سیڈ از ون آف دوز انگریڈینٹس جو لوگ یوز کر رہے ہیں ٹو بوسٹ یور امیون سسٹم, اور ہمارے تو پروفٹ نے اس ٹائم پہ حدیث میں دیا تھا. ایک جو آپ کا بزنس کا جو ایک سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں بہت لوگوں کو ایک اویئرنیس بھی ہے اور لوگ بڑا جانتے بھی ہیں اور اکثر لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, وہ ہے WB بائی ہمانی, وسیم بادامی. یہ جو ایسوسیشن ہے آپ کی, یہ کب ہوئی, کیسے ہوئی, اور اس کا کیا سینیریو؟ بیکاز آئی تھنک ایون جو جن لوگ زیادہ لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ وسیم بادامی کا ہے, یہ ہمانی ہے, یہ کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا. بڑی مزے کی بات ہے, WB came in a big journey. جب ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہم 50 پہنچیں گے. 2017 ہاں 17 میں. اور WB کے اندر انیشلی لوگ کو پتا بھی نہیں تھا کس چیز کا برانڈ ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ جتنے سیلیبریٹی برانڈس تھے وہ کلودنگ کے برانڈس تھے. سو پیپل یوزڈ ٹو کال اس اینڈ سے یار میرے کو WB والا ٹی شرٹ چاہیے, WB والا شلوار چاہیے. ہاں جی بالکل, وی ہیڈ دوز فرام ٹل ٹوڈے. ویو کراس اے گڈ ٹائم, مطلب اچھا ماشاءاللہ. اب تو آلموسٹ کتنے 8 سال ہو گئے. ہاں جی. سو WB کا ہمارا کولیبریشن یہ تھا کہ ہمیں ریٹیل کے اندر, ہم نے جب سپر مارکیٹس کے اندر اپنے آپ کو پریزنس کیا تو وی انڈرسٹوڈ دیٹ دا رینج آف پروڈکٹس دیٹ وی آر کیرینگ, اٹس امپاسبل کہ آپ ہر سپر مارکیٹ کے اندر اتنا بڑا رینج اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. اینڈ وی وانٹیڈ
to have our own identity. So that was the best affiliation کہ وسیم بھائی اس ٹائم پہ he was also looking to do a business by himself. We were looking for a face جس سے ہم لوگ کو ہماری ٹرسٹ ورتھینس بتا سکیں ہمارے, because وسیم بھائی is into news, is into journalism, and it's all about trusting. That's where his expertise are, and we wanted to build that, bring that trust in us. So اس طریقے سے دو ہاتھ ہم جوائن ہوئے تھے. اینڈ وسیم بھائی we've been knowing us as families for many years. Almost my father knows Wasim bhai's father for almost the past 30-40 years now. اچھا اچھا جی جی جی, تو ایک ایسوسیشن تھی پہلے سے. اور how has that benefited you? Big time. I think we suddenly people started knowing us, noticing us. اور ہاں یہ بالکل ہوا تھا کہ ڈبلیو بائی ہیمانی جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے, باقی دنیا میں ہیمانی تھا, پر ہم نے اپنے آپ کو پاکستان میں آئیڈینٹی ہی ڈبلیو بائی ہیمانی سے دی ہے. سو جسٹ سو دیٹ پیپل آر کلیئر, پوری دنیا میں الگ اٹ از ہیمانی, بٹ پاکستان میں ہیمانی پروڈکٹس آر سولڈ انڈر ڈبلیو بی بائی. جی, all categories, all products. ڈبلیو بی بائی ہیمانی از آر ریٹیل کولیبریشن. تمام ریٹیل اسٹور جو ہمارے ہیں اس دنیا میں, چاہے پاکستان میں ہو چاہے باہر بھی ہو, جی جی, وہ ڈبلیو بائی ہیمانی سے ہیں. اوکے, وہ باہر بھی ڈبلیو بی. جی جی, اور ڈبلیو بائی ہیمانی کے اندر ہم وہ پروڈکٹس کیری کرتے ہیں جو ریٹیل پریمیم ریٹیل پروڈکٹس ہوتے ہیں. اچھا, ناٹ ہیمانی کے اندر پہ ہمارے پاس سپر مارکیٹس کوالٹی جو ہوتی ہے وہ ہیمانی میں ہوتی ہے. پریمیم. سو our regular face wash will be in ہیمانی which you can find at امتیاز. But if you're looking for anti wrinkle face wash with argan extract or a collagen face wash, وہ آپ کو پھر وہ ڈبلیو بی پہ مل جائے گا نا. اوبیسلی ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈفرینٹ پرائس رینجز کے پروڈکٹس تو ہوتے ہی ہیں, ایون سارے برانڈ جس طرح سے کرتے ہیں. پیکیجنگ, کوالٹی, انگریڈینٹس, آپ کے ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں. بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وسیم کے علاوہ اور بھی کافی سارے سیلیبریٹیز کے ساتھ آپ نے, ایک زہیر بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, آپ نے دیکھا, آپ نے کیا, اور یہ سوال کا ویٹ کرتا اور بہت ساری اور بھی ہوئیں ایسوسیشنس, کچھ چلیں کچھ نہیں چلیں, اینڈ ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے. اینڈ آئی ڈو سی اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہیمانی کافی کوشش کرتا ہے کہ وہ سیلیبریٹیز کے ساتھ ٹائی اپ کرتا رہے. اگین وہی بات ہے, ٹرسٹ وردینس آتی ہے, آئی بال زیادہ ملتے ہیں. کچھ سکسیزفل ہوئی, کچھ نہیں سکسیزفل ہوئی. جو نہیں سکسیزفل ہوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, پہلے بفور آئی آنسر یو, آپ مجھے بتائیں کہ ہم بھی کسی ایک سیلیبریٹی لانچ میں ملے تھے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی. لیٹس سی آپ کو کتنا یاد ہے ہم کب. عائشہ عمر کی لانچ تھی, آئی ریمبر. عائشہ عمر کی فرسٹ ٹائم وی ہیڈ. آئی تھنک عائشہ از اسٹل, عائشہ از اسٹل دیئر, عائشہ از اسٹل دیئر, وسیم از اسٹل دیئر, وسیم از اسٹل دیئر. سو سم, آئی مین اعجاز اسلم از اسٹل دیئر. یس, الحمدللہ. شاوی جعفری از دیئر. آور ریسنٹ نیو لانچ از وسیم اکرم. ہاں, وسیم اکرم کے ساتھ آپ نے کیا. سو دا تھنگ از دیٹ جو ہماری پروڈکٹس نہیں چلی ہے, دیٹس ناٹ بیکاز کہ پروڈکٹ نہیں چلی ہے, مے بی اس کا وہ آف ٹیک اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے ہم اور سیلیبریٹی چاہے تھے. دا سینیریو از دیٹ دا بیسٹ تھنگ از ایوری سیلیبریٹی بفور وی سائن ان سیلیبریٹی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ صرف اپنا نام دے رہے ہیں یا اس کے اندر ایک انٹرپرینیورشپ ہے. بیکاز یو نو اٹس گڈ ٹو ہیو سیلیبریٹیز انویسٹ دیئر ٹائم اینڈ دیئر ایفرٹس ان دیئر اون برانڈنگ آلسو, کریٹنگ آلسو, کہ ہر بندے کو انٹرپرینیور ہونا چاہیے. ناٹ جسٹ کہ میں اگر ایکٹنگ کر رہا ہوں یا کرکٹ کھیل رہا ہوں یا ڈرامہ میں ہوں, ہوسٹنگ میں ہوں, تو آپ کو اس کے باہر بھی ایک اپنا خود کا برانڈنگ اور انٹرپرینیورشپ جرنی ہونا چاہیے. سو دیٹس ریئلی important, and us we don't call them as partnership, we call ourselves as their backward and forward integrators. کہ اگر ان کو برانڈ بنانا ہے we will help them manufacture the product, and اگر ان کو برانڈ بیچنا ہے ہم ان کو ہیلپ کریں گے سیل کرنے کے لیے. Now the branding and carrying the brand and the vision of their brand and how they want to market it and what products they want should come from the celebrity, and that's where the celebrity will enjoy. We kind of give that journey to the celebrity, جس کے اندر آپ سیلیبریٹی جو ہے وہ اپنا ڈریم جو ہے وہ ریئلٹی کے اندر لے کر آئے گا, تو وہ جرنی اس کے اندر وہ ساری ایکسائٹمنٹ آتی ہے, اینڈ دین پھر گڈ آپریشنس کے ساتھ ہم وہ جرنی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. سو سم دن کلک انفارچونیٹلی, بٹ اٹ ہیپنس. بزنس کے اندر بھی آپ 10 پروڈکٹ نکالتے ہیں, ایک چلتے ہیں, 9 نہیں چلتے ہیں. اچھا, اب جتنے عمر میں آپ نے بزنس اپنا جوائن کیا تھا آلموسٹ اتنا ہی ایکسپیرینس آپ نے دے دیا ہے بزنس کو. میرے خیال میں 17 پہ آپ نے جوائن کیا تھا, اور اب ماشاء اللہ اگر میری میتھ صحیح ہے تو آپ 35 تو دیکھیں یار میں نے میتھ صحیح کر لی ہے یار زہیر بھائی کی عمر گیس کرنے میں. واٹ ہیو یو لرنڈ, واٹ از یور بگیسٹ ٹیک اوے؟
यार आई थिंक बिजनेस इज नॉट अ 9 to 5 वर्क. ये 24 घंटे का काम होता है. अब बिजनेस मैन नेवर स्लीप्स. मैं नंबर वन. नंबर टू, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ. लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैं डेली बेसिस के अंदर, चाहे वो आप कुछ किताबें पढ़ लिया, किसी के आपने पॉडकास्ट देख ली, या आपने जो है वो लर्निंग कोर्सेज किए हैं. जैसे मैंने अभी रिसेंटली आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड डिड अ डिप्लोमा. अच्छा. जी 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 जी. सो लर्निंग्स, if you ask me, top 2 things as a businessman, वो ये कि अगर आपको लगता है कि यार मैं एक अच्छा बिजनेस बनूंगा, अच्छे पैसे मिंटूंगा, बिजनेस क्लास ट्रैवल करूंगा, लैम्बोर्गिनी गाड़ी चलाऊंगा, 9 to 5 काम करूंगा, आई डोंट थिंक सो बिजनेस इज फॉर यू. यू आर लिविंग इन अ डिलेमा. बिजनेसमैन जो है वो 24 घंटे काम करते हैं. मुझे एक बात ये भी बताएं, और मेरे ख्याल में आप बड़े एक एप्ट इंसान हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए. आजकल जो हम देख रहे हैं हमारी यूथ में एक बहुत अर्जेंसी है टू मेक मनी. एंड बिकॉज मेरा ताल्लुक इस चीज़ से, तो मैं देखता हूँ कि यार कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार हम यूट्यूब पे आ जाते हैं, हम पैसे बनाने शुरू कर देंगे. या यूट्यूब जैसे वो देखते हैं कि बहुत सारे टिकटॉकर्स पैसे बना रहे हैं, तो यार हम टिकटॉक पे कुछ करना शुरू कर देंगे, मुझे बस शाउट आउट मिल जाए किसी तरह से, या मैं इंस्टाग्राम पे कोई रील बना लूँ और उसके थ्रू मुझे मिल जाए. पीपल एंड ऑल दिस यंग किड्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग कि यार सोशल मीडिया के अलावा भी पूरी एक दुनिया है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर करके दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. इज माई असेसमेंट करेक्ट ऑफ द यूथ? भाई एक अच्छा पॉइंट था. सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट था, किसी ने डाला था, यूसेन बोल्ट व्हेन ही डिड दैट रन, ही कंप्लीट दैट रन इन फॉर एग्जांपल 8 seconds. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट सेकंड. 8 seconds, और उसने उसके लिए ठीक ठाक x million dollars उसको पैसे मिले थे. तो किसी ने डिवाइड किया था कि यूसेन बोल्ट जो है ही गेट्स पेड फॉर एग्जांपल $300,000 per second. इज लाइक ये टाइप का काम चाहिए. बट उस बंदे को ये नहीं दिखा कि बिहाइंड दैट $300,000 a second is years and years of effort, Yes. years and years of training to bring himself at that level. Yes. आज अगर कोई सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम का शाउट आउट या टिकटॉक का अगर वो इतने कर रहा होता है, उसके पीछे उसकी एफर्ट्स है. Yeah. कोई भी काम बुरा नहीं है, चाहे वो शाउट आउट हो, चाहे वो टिकटॉक हो, कोई भी काम बुरा नहीं है. बट उसके लिए आपको उस पॉइंट पे पहुंचने का आपको एक जर्नी करनी होती है. किसी की जर्नी 1 साल में कंप्लीट हो जाती है, किसी की जर्नी 1 महीने में कंप्लीट हो जाती है, किसी की जर्नी कई सालों में ख़त्म हो जाती है. क्विक मनी कहीं नहीं होता, और क्विक मनी अगर होता है तो वो क्विकली चला भी जाता है, वो रहता नहीं है. सस्टेनेबल मनी टेक्स टाइम, बट द वन थिंग विच इज़ कॉमन एवरीवेयर इज़ हार्ड वर्क. इवन आपको मनी और वो सोशल मीडिया के आप उस लेवल पे आ जाएं, चाहे आपको लाख रुपए आप पर शॉर्ट आउट दें, बट आपको फिर भी एफर्ट्स तो ख़त्म नहीं होंगे ना टू मेंटेन ओवर देयर. बट डू यू ऑल्सो नॉट थिंक, जो आई थिंक मैं शायद सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने आप को, कि हमारी यूथ में देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ, जो मुझे लगता है कि देर इज़ एन इनएबिलिटी टू 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 नो दैट देर इज़ एन टू डिफाइन एन अपॉर्चुनिटी. कि यार कि ये अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि यार इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, ये बिजनेस करके मैं पैसा कमा सकता हूँ. दैट्स एन इंटायर माइंड सेट ना. कि आपको पता हो कि यार कि ये प्रोडक्ट है, मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ, या एक प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्रोडक्ट को ऐसे बेच के ज़्यादा मुनाफा बनाया जा सकता है. तो टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी, यू थिंक दैट इज़ लैकिंग? Yes, not just in youth, even in the seniors, even our age and even the age above us. मैं नहीं सीनियर यार, आप सीनियर हो. हाँ, I mean even the age above us. हाँ, ऐसे. अच्छा, मैं ये आपको एक सवाल इस पे पूछता हूँ. ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएं पाकिस्तान के अंदर, हाउ मेनी स्किन केयर ब्रांड्स वुड यू बी एबल टू नेम? 8 से 10, ठीक है ना. 5-10 हम लोग नाम ले लेंगे. गो टू द नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर्स, हाउ मेनी ब्रांड्स आर देयर? Probably in the hundreds. Probably in the hundreds. Why are we not capable of making those branding? Why? सवाल ये है क्योंकि हम शॉर्टकट लेते हैं. आज आप मार्केट में चले जाएं, आपको पैराशूट के, आपको फेयर एंड लवली के, आपको एक से एक कॉपीज़ मिल जाएंगे, एज गुड एज ओरिजिनल कॉपीज़ मिल जाएंगे. वो बंदा जो है वो एग्जैक्ट क्वालिटी भी मैच कर लेगा, डब्बे भी मैच कर लेगा, सब चीज़ मैच कर, रेप्लिका बना लेगा प्रॉपर एग्जैक्टली. भाई वो एफर्ट आप अपना न्यू ब्रांड बनाने में क्यों नहीं करते? तो भाई जवाब इसका ये है कि न्यू ब्रांड बनाने के लिए मेरे को मार्केटिंग करनी होगी, ब्रांडिंग करनी होगी, मेरे को धक्के खाने होंगे. मैंने पैराशूट का नाम बना दिया, पैराशूट के नाम से मैंने माल बेच डाला. शॉर्टकट है, क्विक है, बट भाई दिस इज़ अनएथिकल, दिस इज़ नॉट ऑनेस्ट, एंड इन आवर रिलीजन कॉपिंग एंड चीटिंग इज़ नॉट अलाउड ऑल्सो. तो भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या अपने घर, आई मीन आई एम नॉट अ रिलीजियस फेस, बट I do feel कि if I'm copying or doing a replica, maybe am I not feeding my kids something that's not halal?
No, it's true. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. تو رادر آپ کیوں, اور اگر آپ ہمارے نیبرنگ دھوکا ہو گیا نا, تو دھوکا, وہ لوگ برانڈنگ, اپنے برانڈس کریٹ کرنا, برانڈنگ کرنا, اس چیز کو بلیو کرتے ہیں. ایز این انٹرپرینور آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ پیپل ڈونٹ understand that this is also part of business. They only, perhaps I could be wrong, but most people probably think کہ یار کہ investing in marketing or doing or figuring out a good distribution network, that is an expense. یہ خرچہ ہے, یہ خرچہ میں کیوں کروں یار, اگر میں نے پروڈکٹ بنا لیا, مجھے سب کچھ آ گیا, یہ تو خود ہی بک جانا چاہیے. خود ہی کیوں بک جانا چاہیے بھائی؟ ون آف مائی بزنس, اب میں ایک بزنس کوچ سے بات کر رہا تھا, اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ظہیر ایک میتھ ہوتا ہے بزنس کے اندر کہ پیسے بچاؤ اور آگے بڑھو. بولے دس از ناٹ ٹرو. بولتا ہے وین یو اسپینڈ وائزلی اینڈ وین یو اسپینڈ آن دا رائٹ پلیسز, دیٹس انویسٹنگ فار اے بیٹر فیوچر اینڈ دیٹس ویئر یو گرو. بولا ہمارے پاس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی پیسے بچاؤ پیسے بچاؤ پیسے بچاؤ. اب یہ ہونا چاہیے رادر, میرا بلیو یہ ہے کہ یو شوڈ اسپینڈ اینڈ انویسٹ ایٹ دا رائٹ پلیس, سو دیٹ وہ آپ کے سیل کو گرو کرائے گا. اینڈ مارکیٹنگ از دیٹ اونلی, سیل کو گرو کرائے گا. آئی تھنک جو ہمارا بگیسٹ اسٹرگل ہے, می بینگ سیلنگ اے برانڈ ہیئر, اور بگیسٹ اسٹرگل یہ ہے کہ آر آڈینس انفارچونیٹلی ہیزنٹ انویسٹ ان مچ ان ایجوکیشن. آپ ریسرچ اور ڈیٹا بھی دیکھ لیں تو وی ہیو اے ویری بگ ایجوکیشن گیپ ہیئر. سو پیپل آرنٹ ایجوکیٹڈ, ہینس دے ہیو دوز ہولڈ بیکس, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو مارکیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ اینڈ برانڈنگ اینڈ اسٹریٹجیز. اسٹریٹجی کے اندر آج الحمد للہ ٹوڈیز ڈیٹ پاکستان کے اندر کارپوریٹ کافی گرو ہے, بٹ اف یو واک آؤٹ آف دا کارپوریٹ گروتھ, آئی ڈونٹ تھنک سو دیر آر مینی پیپل ہو ایون فوکس آن اسٹریٹجی آن دیئر ریگولر بزنس. بٹ سہیل بھائی ایک یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یار پاکستان میں تو بزنس کرنے نہیں دیتے, اتنے انفیوریبل سرکمسٹانسز ہیں, اتنے ریگولیشنز اتنے مشکل ہیں, اور ویسے بھی بزنس کرنے کے لیے پاور شارٹیج ہے, گیس کے مسئلے ہیں, الیکٹریسٹی کے مسئلے ہیں, تو بندہ بزنس کیسے کرے؟ بھائی ظہیر بھائی اگر کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ نے اس کا جواب دیں. نہیں, میں آپ کو ڈیٹا سے بتاؤں گا. ایک بینک تھی دبئی اسلامک بینک, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, they were asked about which is your biggest prospective country market, تو انہوں نے پاکستان کو نیم کیا. اچھا, بینکس کے لیے پرسنل اکاؤنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کارپوریٹ اکاؤنٹ, بزنس اکاؤنٹس. تو بزنس اکاؤنٹس کے اندر اتنا جان ہوگا کہ اتنی بڑی بینک جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے پاکستان ایک پروسپیکٹیو مارکیٹ ہے. تو پاکستان کے اندر اگر آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے, اور میں ہمیشہ یہ چیز بلیو کرتا ہوں, میں اف آئی مینٹر اراؤنڈ یوتھس وچ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ, اچھا ویری گڈ, میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں بھی, تو آئی آلویز ٹیل دیم دیٹ یور آئیڈیا should not only be very good, but your idea should be backed up with good data. پر اگر آپ کا اتنا اچھا آئیڈیا backed up with good data ہے تو آئی تھنک پاکستان از اے لولی مارکیٹ. بیکاز آج آپ کو دنیا کے اندر کون سی کنٹری ہے جو 250 ملین پیپل کے اندر ایکسیس آپ کو دے دے گی؟ پاکستان از. اور پاکستان کے اندر آج انفراسٹرکچر انٹرنیٹ کا از ون آف دا چیپسٹ ان دا ورلڈ. اف یو آر آپ کے لیے ایک نیو اسٹارٹ اپ کے لیے سب سے ایزی یہ ہوتا ہے کہ آپ ای کامرس میں بیچیں, اور ای کامرس ویب سائٹس یہاں پہ کتنی سکسیزفل ہو گئی ہے. if you want to name فوڈ پینڈا, دراز, they're doing amazing. آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو مارکیٹ مل رہا ہے 250 ملین لوگ کے پاس. کون سی کنٹری ہے جو آپ کو اتنا اچھا ایکسیس دے گی؟ سو دیٹس وائی آئی آلویز سے, ہاں گیس اور اس ٹائپ کے چیلنجز ہے, بٹ آئی مین what's fun in doing business if there are no challenges, and how you can adapt yourself in those challenges. And اچھا سکسیسفل پرسن کا یہ ہوتا ہے کہ چیلنجز کے دوران اپنا کو ایز این اپرچونیٹی دیکھنا ہے. ایک ٹائم تھا, آئی تھنک کووڈ کا ہی ٹائم تھا, جب سب لوگ کے بزنسز ڈاؤن تھے. اس ٹائم پہ میرے فادر نے ایک چیز کہا تھا وچ آئی ٹریٹ ہم ایز مائی مینٹور. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس ٹائپ کے چیلنجز کے اندر وہ بندہ ایکسل کرتا ہے جو اس چیلنجز کے اندر اپرچونیٹی ڈھونڈتا ہے, اور اس اپرچونیٹی اپنا کو کیش آؤٹ کرتا ہے. اور ہم نے اس ٹائم پہ اپرچونیٹی ڈھونڈی تھی سینیٹائزرس کی, اور ہم نے وہ فیز تھا جو ہیمانی کا ٹرننگ فیز تھا. پری ٹو کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ کے اندر ہیمانی کا جو جرنی کے اندر اتنا بڑا جمپ آیا تھا وہ سینیٹائزرس کی وجہ سے تھا. And we became number one brand of sanitizer in just a span of 3 to 4 months. So that is how important it is to identify an opportunity. Yes. اگر کوئی ینگ لڑکا لڑکی ہمیں سن رہا ہے, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں آپ
کے برانڈ سے ہٹ کے بھی کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں جن کو وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں محنت کر کے کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ آئی تھنک اے آئی. اچھا جی بالکل. اے آئی کے اندر اگر آپ ایک ایسا اپنے آپ کو ٹیک کے اندر اے آئی کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو ایسا ایک پلیٹفارم کریٹ کر سکتے ہیں تو اٹس گونا بی امیزنگ. آپ کو یاد ہوگا آج کے ڈیٹ پہ فوٹو شاپ اکاؤنٹس اس ٹائپ کے جتنے کام ہیں وہ انٹرنیشنلی پیپل کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا وتھ واٹ از کمنگ اپ. چیٹ جی پی ٹی نے ریسنٹلی چیٹ جی پی ٹی ایجنٹ کر کے لانچ کیا. امیزنگ. وہ آپ کے سی آر ایم کے اندر ڈگ ڈائیو کر لے گا, اس میں سے سارا ڈیٹا نکال کے آپ کو بتا دے گا کہ بھائی یہ آپ کے 10 کسٹمر ان کو کانٹیکٹ کریں, ان کا آرڈرز نکلنے والا ہے. چیٹ جی پی ٹی کین ڈو دیٹ فار یو. کینوس جو ہے وہ آپ کے لیے فوٹو شاپ والے آرٹ ورکس بنا دیتے ہیں 5 منٹ کے اندر. گاما جو ہے آپ کے لیے پریزنٹیشن بنا سکتا ہے. تو آئی ریئلی تھنک کہ اے آئی تو کیا کریں اے آئی میں, کیا کریں مطلب یہ چیزیں بڑی مشکل ہے. پہلے اے آئی لرن کریں. دوسرا یہ کہ اے آئی سے ایسی ٹیکنالوجی بنائیں, چاہے وہ آپ کا پروڈکٹ ریکمنڈیشنز ہو جائیں, چاہے وہ آپ کا اے آئی کا چیٹ باٹس ہو جائیں. ٹوڈے یو ایس کے اندر اے آئی جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے مینٹل کوچنگ کے لیے. کوئی ڈپریس ہے اس کو اے آئی جو ہے وہ کوچنگ کر رہا ہوتا ہے. اٹس گڈ اور ناٹ آئی ڈونٹ نو, بٹ اپرچونیٹی ہے. سنس یو آئی تھنک اٹ وونٹ بی رانگ ٹو سے کہ آپ کے پاس تو یو ہیو دا پلس آف دا پاکستانی کنزیومر, جو کنزیومر مارکیٹ ہے. پاکستانی کنزیومر کو کیا چاہیے سب سے زیادہ چیز جو اس کی فیوریٹ ہے, پسندیدہ ہے؟ پاکستانی کنزیومرز آر ویل انفارمڈ کنزیومرز. اچھا جی 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 بالکل. آپ دے انڈرسٹینڈ کوالٹی. اٹس ناٹ پاکستانی کنزیومر از ناٹ دیٹ کہ بھائی 5 روپے کا شیمپو کا ساشے دے دو. آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ کنزیومرز ایسے رہے ہیں. ٹوڈے دے کنزیومرز آر ایجوکیٹڈ, آر انفارمڈ اینڈ دے فالو دا ٹرینڈ. میں آپ کو بتاؤں جو انٹرنیشنلی آپ کے جو انگریڈینٹس فیمس ہو رہے ہیں, چاہے جیسے وہ بربرین ہو گیا یا اس ٹائپ کے جو ملٹیپل انٹرنیشنلی کریزی انگریڈینٹس جو ہو رہے ہیں, وہ پاکستانی آڈینس کو اس بارے میں نالج ہے, انفارمیشن ہے. دے آر ویل کنیکٹڈ, دے فالو دا ٹرینڈس. سو پاکستانی کنزیومرز کو گیونگ دیٹ کریڈٹ ٹو دی پاکستان. ایبسلیوٹلی. اور پاکستانی کنزیومرز کو آج جو چاہیے وہ یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل ٹرینڈس کو آپ لوکلائز بنائیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے پہلے آپ وہ پروڈکٹ کو ان کے پاس لے کر آ جائیں بفور دا فیٹ ڈائز. آئی مین آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دبئی چاکلیٹ بڑے مشہور ہوئی تھی. آج آپ دیکھیں پاکستانی کتنے سارے لوگ دبئی چاکلیٹ بنا رہے ہیں. ہاں, اینڈ اٹس گوئنگ گڈ. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی اپرچونٹی بھائی کہ اس کو پکڑو اور اس کو فیٹ ہے. اینڈ جو اسٹرینتھ ہے, whoever goes there and hits it first reaches it first. اور پاکستانی کنزیومرز کو ایک اور میں کریڈٹ دوں گا, اسپیشلی آفٹر دا ریسنٹ بوائکاٹس جو بوائکاٹ ہوا تھا. BDS no the Palestine Israel boycott. They love local made in Pakistan products. آپ they are کوئی بھی لوکل برانڈ ہو اینڈ اگر اس کی کوالٹی ایٹ پار ہو ود انٹرنیشنل برانڈ, they will pick up the local brand. اچھا. So ایز اے لوکل مینوفیکچرر دس از ہیونس فار یو کہ آپ کو وہ آڈینس مل رہا ہے جو ویل انفارمڈ ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے اینڈ از پریفرنگ یور برانڈ اوور یور گلوبل برانڈس. واٹ ایلس یو نیڈ. آپ نے اپنا چیزوں میں انکریز دیکھا ہے اس وجہ سے؟ ایبسلیوٹلی. ہمیں تو اچھا صرف کنزیومرز نہیں, ایون دا سپر مارکیٹس آڈینس جو ہے, جو سپر مارکیٹس اونر ہیں, جیسے امتیاز سپر مارکیٹ نے اپنے برانڈ سے, اپنے اسٹور سے انٹرنیشنل برانڈ سارے ہٹا دیے. انہوں نے بولا نہیں, ہم لوکل برانڈس کو فوکس دیں گے. اینڈ ناٹ جسٹ می, جتنے بھی ہم مینوفیکچرز ہیں فار فوڈ اینڈ نان فوڈ, دے آل سین اسپائک آفٹر دی ریسنٹ بوائکاٹ. تو اس میں جو ایک بہت بڑا چیلنج برانڈس, لوکل برانڈس کے لیے آئی ایم شیور ہوگا, وہ یہ ہوگا یار کہ اب اگر آپ کا کنزیومر انٹرنیشنل برانڈ سے, فارن برانڈ سے لوکل برانڈ پہ شفٹ ہو رہا ہے, تو یو ہیو ٹو ڈیلیور آن کوالٹی اور ایوری تھنگ ایلس. تو پریشر بھی ہے, لیکن اگر آپ ڈیلیور کر جاتے ہو تو پھر آپ نے ایک ٹرسٹ ارن کر لیا فار دا لانگر ٹرم. صرف اسی کی ہی جیت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گلوبل برانڈ کو کمپیٹ کرنے والے ایسے پروڈکٹس بنا چکے ہیں. آپ کی پیکیجنگ جو ہے وہ گلوبل برانڈ تو آپ تو ہے نا, اگر آپ فار 85 کنٹریز میں, تو یو آر اے گلوبل برانڈ. ہاں, بٹ واٹ آئی مین فار گلوبل برانڈز ہے وہ برانڈ جو پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل برانڈ. ہاں انٹرنیشنل برانڈز. تو انٹرنیشنل جو پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں وہ برانڈ ورسز میڈ ان پاکستان برانڈ. تو آج لوگ جو ہے میڈ ان پاکستان برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. آج سے 6-7 سال پہلے ایسا نہیں تھا. آپ اگر یاد کریں تو یہی تھا کہ اگر کوئی میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہو یا کوئی میڈ ان US پروڈکٹ ہو, تو لوگ میڈ ان US پروڈکٹ کو فوکس کریں گے. اٹس ناٹ دیٹ اینی مور. پیپل ہیو ایجوکیٹڈ پیپل. نہیں, اب تو آپ ریسٹورینٹ میں بھی کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کی لوکل, جیسے سافٹ ڈرنک بھی ہے, جی, دے آسک فار اٹ, دے سے نہیں مجھے یار یہ والی چاہیے, مجھے وہ نہیں چاہیے. جی
جی. اور اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں آپ شاپنگ پہ جائیں, کبھی گروسریز کے لیے آپ جائیں, تو یو سی کہ یار لوکل برانڈس اب رکھ بھی, مارکیٹنگ بھی ان کی ایسی ہو رہی ہوتی ہے, آئلز جو ان کو مل رہے ہوتے ہیں وہ فارورڈ والے مل رہے ہوتے ہیں. کہ تو اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایز اے کنٹری جو ہے وہ بزنس کے لیے اتنا فیوریبل نہیں ہے. تو اسی کا سوال کو ہم ابھی اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس کو سمپلیفائی کر کے آنسر کرتے ہیں. ہم نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کر لی کہ 250 ملین پاپولیشن کا آپ کو ایکسیس مل گیا. وہ آڈینس جس کو ہم نے ابھی پروو کیا بات کرتے کرتے کہ یہ آڈینس ویل ایجوکیٹڈ ہے, انٹرنیشنل ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں. یہ آڈینس گلوبل انٹرنیشنل برانڈ سے زیادہ پاکستانی برانڈ کو پسند کرتے ہیں. اور یہ آڈینس جو ہے وہ ٹرینڈز اور واٹس ورکنگ واٹس ٹرینڈنگ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے. سو ہاؤ از بزنس ناٹ فیوریبل پاکستان جب آپ کی آڈینس اتنی ہنگری ہے پروڈکٹ کے لیے؟ صحیح پروڈکٹ بنائے اور لے آئیں مارکیٹ میں, یہ آڈینس از ولنگ ٹو پے فار اٹ. اچھا, اب آپ سے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا. ہم تو یہ بھی سنتے ہیں اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ یار کہ جو آپ کا ایوریج کنزیومر ہے اس کے ایکسپینسز اتنے زیادہ ہیں کہ لیٹس سے کہ وہ اگر ویلنس کے لیے یا ہیئر کیئر کے لیے یا فریگرنسز کے پرسنل کیئر کے لیے یہ تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے کہ یار کہ میرے پہلے خرچے تو مینیج, گھر تو چلے, روٹی کپڑا مکان تو مینیج ہو تو میں آگے چلوں. تو یو تھنک کہ جو ہمارے ایوریج ایک کنزیومر ہے اس کا انکم لیول اس کو وہ اجازت دیتا ہے کہ وہ پرسنل کیئر میں یا اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کر سکے؟ It's challenging. Few people are not going through this, but majority of our country is going through this. But this being said, مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پلاننگ میں کافی بہتر ہے. گڈ پلانرز ہیں ان پاکستان. یہ لوگ جو ہے وہ مہینہ مہینہ اپنے پیسے بچاتے ہیں تاکہ وہ اپنے کسی فیملی ممبر کو حج پہ بھیج سکیں. یہ لوگ جو ہے وہ مہینہ مہینہ اپنے پیسے بچاتے ہیں تاکہ عید پہ جو ہے وہ نیا جوڑا خرید سکیں. تو اینڈ آئی ہیو سین دیٹ یا پیسے سیو کر کے پرفیوم خرید سکیں. جی بالکل. تو اسی طریقے سے ہاں تھوڑا سا چیلنجنگ ہے, اتنا آئیڈیل آڈینس نہیں ہے کہ جن کے پاس بہت ریگولر اسپینڈنگ ہے. بٹ دس بینگ سیڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگ اسپینڈنگ نہ کریں. اتنا بڑا آپ کا آڈینس, اتنا بڑا پاپولیشن ہے, اور یہ پاپولیشن جو پاکستان کا ہے سب سے بگ ایڈوانٹیج ہے اٹس ناٹ اے ویری اولڈ پاپولیشن اور ویری ینگ پاپولیشن. دی یوتھس اینڈ 18 to 30 از دی میجورٹی آف دی پاپولیشن. تو یہ پاپولیشن جو ہے وہ اسپینڈرز ہوتے ہیں. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ چیلنجنگ ضرور ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا اتنا بڑا پاپولیشن گروپ ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ پھر بھی بیچنے کے لیے کسٹمرز کم نہیں پڑیں گے آپ کو. اچھا, یہ تو بہت ساری ہم نے بزنس ٹاک کر لی ہے اور یہ ضروری بھی تھی. اینڈ تھینک یو کہ آپ نے یو گیو اس سچ ونڈرفل انسائٹ. میں تھوڑا سا پرسنل آپ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں پرسنل, جیسے میں آپ کو شروع میں بھی بتا رہا تھا کہ میں زہیر کو بہت ٹائم سے جانتا ہوں. جو آپ کی ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, فزیکل ٹرانسفارمیشن, you used to weigh what? 122 kg. You what? 122 kg. 22, and you've lost, mashallah, how much? Today I'm 88. 88. So do the math. ہاں. How did that happen? اب اس کا بھی سوری سوال اس سے پہلے کہ جی آپ کو زیمپک بھی آ گیا مارکیٹ میں, یہ بھی آ گیا, اس سے پہلے کیا تھا آپ کا مجھے کہ اس سے پہلے آپ نے how did you manage to lose so much weight? اچھا, my thing was I was blessed with twin boys. اور دوسرا یہ کہ میں اس کا کریڈٹ دوں گا جو میرے فرینڈس فیملی ان کو بھی دوں گا. وائف نے اچھا پوش کیا تھا, پیرنٹس نے پوش کیا تھا. اعجاز بھائی ہی واز آلویز ہیلپنگ می آؤٹ. آپ کو پتہ ہے اعجاز بھائی, جب ہم نے سائن اپ کیا تھا تو ان کا ایک بالکل ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کھانا کھانے کا, ورک آؤٹ ابھی بھی ہے ان کا, تو ابھی بھی بہت ویری ڈسپلن. جی سو ہی موٹیویٹڈ می الاٹ. اینڈ وہ میرے کو گائڈ کرتے تھے, تو ابھی اپنے نیوٹرینٹس کو اس طریقے سے مینیج کر, یہ ایڈ کر, یہ سبٹریکٹ کر. سو آئی یوز ٹو آئی واک دس جرنی وتھ ہم, تو میرے کو مزہ آیا تھا. بٹ یہ ضروری ہوتا ہے. آئی مین اچھا ایک چیز ہے جو میں جس کے اندر بڑا ایک بلیو کرتا ہوں, یور باڈی از بیسکلی دا اسکرین آف یور مائنڈ. آپ کا مائنڈ جو ہے پروجیکٹر ہے. اگر ہمیں پروجیکٹر اسکرین لگائی ہے ہم نے تو پروجیکٹر ہے, اور سامنے جو اسکرین ہے وہ تو آپ کی جتنا اچھی پروجیکٹر ہوگا نا اتنی اچھی باڈی ہوگا. اور اگر باڈی خراب ہے یعنی اسکرین خراب ہے تو پروجیکٹر جو ہے نا بالکل فارغ ہے. اب میں بزنس کے اندر ہوں, اپنے بزنس کو گرو کرانا ہوں, اور میں ایک انہیلدی باڈی لے کر جا رہا ہوں, کیری کر رہا ہوں گھر سب جگہ جگہ. I used to be very ashamed of myself, and more than that I did not like what I'm doing. اور میرے کو ایک ٹرننگ پوائنٹ چاہیے تھا, تو ٹرننگ پوائنٹ ملا. I got a good coach, میں نے ورک آؤٹ کیا, ڈائٹ کیا, and that's it. What all did you do? So لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کیونکہ I have also lost a bit of weight, not as much as you,
بٹ وہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ یار ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو لوز سو مچ ویٹ, کیا کیا, کیا کھایا, کیا ورک آؤٹ کیسے کیا, سو واٹ واز یور اس کے روٹین؟ اندر کوئی وہ Rocket science سائنس نہیں. نہیں ہے, بڑا آسان ہے. Calorie آپ deficit کیلری میں. ڈیفیسٹ پہ رہو. آپ میں کوشش کرتا تھا کہ 1600 کیلریز کھاتا تھا, اور میں ورک آؤٹ وغیرہ کرنے کا مطلب ایک عام آدمی جو ہے وہ 2100-2200 کیلریز ویسے ہی برن کر لیتا ہے. آپ 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کریں, تو 30 منٹس کارڈیو کریں, ہفتے میں 4 دن ورک آؤٹ کریں, ہفتے میں 6 دن کارڈیو کریں, آپ 3200 کیلریز کا جو ہے آپ کا وہ آؤٹ پٹ ہوگا. تو you're talking about deficit of roughly around 1500 calories per day. 3500 calories جو ہے وہ half a kilo ہوتا ہے. So you're talking about 1 kilo dropping in a week's time. Then you're talking about 4 kilos in a month. Into for example 12 months 10 months or 40 kgs. تو اسی اسپیڈ میں پھر آپ کا سم ٹائم آپ کے آف ڈیز ہوتے ہیں, چیٹ ڈیز ہوتے ہیں, کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, تو اس میں پلس مائنس ہوتے اس طریقے سے. بٹ سب سے ٹف یہ ہوتا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ہے, کنسسٹنسی اس کی. ہاں میں نے کم کیا, پھر میں واپس سے بڑھا. اچھا. ہاں میں واپس سے بڑھا, میں نے واپس سے 100 کا مارک ہٹ کیا. پھر میں نے کہا بس بھائی اب نہیں کرنا ہے واپس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ جرنی اگین. پھر اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں کھاتا سب ہوں, بٹ میں پروپورشن کو واچ کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا. ہاں جی پروپورشن واچ کرتا ہوں, کیلریز کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں. مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ 25 گرام چکن کا اتنا سائز ہوتا ہے, 25 گرام چکن جو ہے آپ کو اتنی پروٹینس دے رہا ہے, اتنی کیلریز دے رہا ہے, اس کو واچ کر لیتا ہوں میں. اور میں ورک آؤٹ سے جو ہے وہ لو کرتا ہوں. سو میرا لائف کا جو ڈے جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ صبح 6 بجے میں جم میں ہوتا ہوں. اچھا, آلموسٹ صبح 6 بجے. صبح 6 بجے جم میں ہوتا ہوں. مطلب 5:15 جو ہے میں مست چینج وینج کرتا ہوں, 6 بجے جم میں ہوتا ہوں. ایڈوانٹیج What time do you wake up? 5:15 you wake up? 5:15 wake up, 6 o'clock in the gym. جم کے بعد آئی ایم دی فرسٹ پرسن ان دی آفس. ہماری آفس باقی 9 بجے کھلتی ہے, لیکن میں صبح ان سب سے پہلے پہنچتا ہوں. اور ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بیفور ایوری ون کمز ان میرا کافی سارا کام ختم ہو جاتا ہے. اینڈ آئی گیٹ اے ہیڈ اسٹارٹ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. وین دا ورلڈ از سلیپنگ میرا دن اسٹارٹ ہوتا ہے, تو میں بڑا سکون سے ریلیکس. ورلڈ از سلیپنگ کیا, ورلڈ از اویک یٹ ٹو سلیپ ایٹ 6 AM اور 7 AM. ہیڈ اسٹارٹ. تو آپ تو اس وقت اٹھ کے تو کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ صرف میں نہیں, بٹ جو ایسی لائف کو کیری کر رہے ہیں, جیسے اعجاز بھائی بھی یہ کرتے ہیں, ارلی اسٹارٹ ہے. فیصل قریشی یہ کرتے ہیں. فیصل بھائی آپ کو پتہ ہے میں ان سے بہت جم کے ٹپس لیتا ہوں. فیصل بھائی بھی یہ کرتے ہیں. میں ایک بار ان سے میری بات ہو رہی, تو کوئی بات کالڈ ہم, تو اٹ واز 10:30, تو وہ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو ہی کال می بیک آفٹر 5 minutes, سیڈ سوری یار وہ میرا سلیپ فوکس آن ہو گیا تھا. میں نے کہا 10:30 بجے رات کو. ہی لائک یا میں تو 10 بجے سو جاتا ہوں, یہ تو آج میں ویسے اٹھا تھا. میں نے کہا یار ریئلی, مطلب یو نو. ہاں میرا بھی یہی ہے, 10 o'clock آئی ایم ٹو بیڈ. تو بڑا ایک اچھا بٹ ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ, بیکاز یو نو ہمارے میڈیا میں تو یہ بہت ہوتا ہے نا کہ آل آف اس آر اویک ٹل لائک فجر کے بعد ہی سونا ہے, تو وہ سب اٹھے اس ٹائم پہ ہوتے ہیں. اور دن میں کیونکہ کسی کا شوٹ ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا بھائی میں نے ایک چیز لرن ڈو یو ناٹ ہیو فومو کہ میں 10 بجے سو گیا ہوں. نہیں, میں نے ایک اپنے کو لرن کیا کہ میں نے اپنا جو سرکل ہے نا اس کو بہت اسمال کر دیا. اچھا, آپ نے رکھے وہ لوگ ہیں جو رات کو سو جاتے ہیں. ہاں, اینڈ آئی ہیو کنیکٹڈ مائی سیلف. میں نا پازیٹیو انرجی والے لوگ کے ساتھ نا زیادہ گھومتا ہوں, اور میں ان لوگوں کے ساتھ جو نا آفس کے اندر لنچ کر لیتا ہوں, دوپہر میں بیٹھک لگاتا ہوں. پھر باقی یہ کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں دے آل دے ان دا جم ایٹ دا مارننگس, یا وہ جو ہے وہ شام میں پیڈل میں میرے ساتھ ملتے ہیں. سو دس از ہاؤ آئی. تو بھائی رات کو جب کوئی دعوت ہو جائے, کراچی میں اگر آپ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ دبئی میں رہتے ہیں زیادہ تر ٹائم, لیکن کراچی میں تو شادی شروع ہی 11:30-12 بجے ہوتی ہے. پھر روٹین بریک ہو جاتی ہے. روٹین بریک ہو جاتی ہے. روٹین سے ان دنوں کے جب میں دبئی میں ہوتا ہوں, جب آپ دبئی میں ہوتے ہیں. زہیر, پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی ایک چیز میرے خیال میں جو آپ بھی اگری کریں گے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کنسسٹنسی. جیسے آپ نے ہمانی کی جرنی کے بارے میں بتایا, اپنی ہمانی کے ساتھ جرنی کے بارے میں بتایا, اور پھر آپ نے اپنی پرسنل جرنی کے بارے میں. کنسسٹنٹ ہونا میرے خیال میں کسی بھی کام کو لے کے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اس کی موٹیویشن کیسے آتی ہے, اینڈ واٹ آر یور ٹپس ٹو سم ون جو اسٹرگلنگ وتھ کنسسٹنسی. دیکھیں, ڈسپلن, موٹیویشن از آلویز ٹیمپرری. آپ کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. میں جب بیٹھتا ہوں تو میں اپنے کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ زہیر ہاؤ وڈ یو وانٹ پیپل ٹو نو اباؤٹ یو. تو میں 3 چیزیں کرتا ہوں. ایک یہ کہ آئی وانٹ پیپل ٹو نو دیٹ یس آئی ایم ہمبل اینڈ گراؤنڈیڈ. آئی وانٹ پیپل ٹو نو دیٹ یس آئی ایم. یہ تو ہے بھائی, یہ زہیر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, ویری ہمبل, ویری گراؤنڈیڈ. دوسرا, آئی وانٹ پیپل ٹو نو آئی ایم ڈسپلن. اینڈ تیسرا, آئی وڈ وانٹ پیپل ٹو نو دیٹ آئی ایم اکاؤنٹیبل.
planned planning. تو یہ جب آپ یہ چیزیں بناتے ہیں ڈسپلن وتھ اکاؤنٹیبلٹی وتھ پلاننگ ول گیو یو کنسسٹنسی. چاہے وہ کام کے اندر آپ کو پتہ ہے آج کی ڈیٹ پہ وی گوئنگ بیک ٹو بزنس پارٹ بٹ بیکاز آئی ایم مینٹرنگ فیو پیپل ان بزنس. تو انفیکٹ ابھی میری اس بارے میں ایک بھائی سے بات بھی ہوئی تھی. دے آر ڈوئنگ اے شو. انفیکٹ جے بھائی سے بات ہوئی تھی جو شو کر رہے ہیں بازار کے نام سے. جی بالکل. ایٹ دس مومنٹ بازار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. میں تو ARY پہ شو کرتا ہوں خود. بس آپ کو آپ نے دیکھا ہے بازار ایک انٹرپرینوریل شو آ رہا ہے ARY پہ. بالکل یس. So I was, because I'm also mentoring many people, تو میرا ایک اچھا you're one of the mentors? No, I'm not one of the mentors for the show because میں کیونکہ دبئی میں رہتا ہوں, it becomes difficult. But through an organization called EO, I'm part of the young and startup entrepreneurs. اچھا. So میرا ایک ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے entrepreneurs کے ساتھ جب میں ان کی جرنی دیکھتا ہوں تو they spend a lot of time into یار ہمیں نا یہ بنانا ہے, ہمیں لوئی وٹون بنانی ہے, ہمیں ایسا برانڈ بنانا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ ان کا ایگزیکیوشن لیول جو ہے وہ بہت پور ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ان کو بولتا ہوں کہ آپ کی ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ میں ان سے جب میں ان کو مینٹرنگ کرتا ہوں تو میں ان سے ایک اور چیز یہ نوٹ کرتا ہوں کہ یار وائی آر یو ناٹ ڈسپلن ان ٹو یور کمپنی. اگین آر کویشچن آف ڈسپلن. جب سیل کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ فیملی کے ساتھ ویکیشن پہ چلے جاتے ہیں. جب آپ کے پاس جو ہے وہ وین یو نو دیٹ یور بزنس نیڈز اے پازیٹیو کیش فلو, وائی آرنٹ یو فوکسنگ آن یور کیش فلو رائٹ ناؤ, ویئر از یور ڈسپلن ٹو بزنس. وائی if it's my business, why aren't you why are you not at 9 a.m. in the business? Why are you at 11 a.m. in the business? So unfortunately when it comes to discipline, I think that people are jo discipline mein nahi hai, they are not good successful entrepreneurs and they are not good successful humans as well. So discipline is very important. And jab meri JJ bhai se baat hui thi bazaar ke upar, to maine unko ye bola, main kaha when you'll be filtering people out, you know, as my learnings of being a good mentor recently, تو میں نے ان کو یہ بولا تھا, میں کہ یہ 4-5 کوالٹیز آپ ضرور دیکھیے گا while selecting people out apart from their business idea. ان کے اندر ڈسپلن اچھا ہونا چاہیے. اب جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں مینٹور کرنے کی انٹرپرینیورس کو, ینگ انٹرپرینیورس کو, سو وین وی think about businesses اور انٹرپرینیورس, بگ انٹرپرینیورس گیونگ بیک ٹو سوسائٹی, وہ اس کا ہمانی کا اور آپ کا ذاتی طور پہ کیا ویژن ہے کہ ہاؤ ڈو یو پلان اور انٹینڈ ٹو ہیلپ اور گیو بیک ٹو سوسائٹی, دیٹ سوسائٹی وچ ہیز گیون یو سو مچ؟ ہاں, ایکچولی مائی فادر really believes in this. The first thing is جو ہماری فیملی ہے, that's not about me or my wife or our kids or my parents, but our Himani family as our employees. You know, we have a welfare system in our company. Apart from that, ملٹیپل ہاسپٹلز وغیرہ کے اوپر جو ہم لوگ دارالسکون کے ساتھ اور ملٹیپل آرگنائزیشن کے ساتھ جس کا ہم لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو دس از واٹ وی ڈو. پلس مور دین دیٹ آئی تھنک the organization that we are part of, my father is part of the Pakistan Business Council, جس کے اندر پاکستانی نیو بزنسز جو دبئی کے اندر موو ان ہو رہے ہیں, جو دبئی کے اندر اسٹارٹ اپ ہو رہے ہیں, my father has given 100% access for those people with him کہ any of his contacts he can help them out, he does that. I do that with many young entrepreneurs because میں خود اپنے mid-30s کے اندر میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی 20s کے اندر, تو آئی نو واٹ چیلنجز آر دیر. چاہے آپ ایک ایگزسٹنگ بزنس جوائن کر رہے ہو یا اپنا خود کا بزنس اسٹارٹ کرو, ایز اے ینگ پرسن یو کم اپ وتھ ہائی انرجی اینڈ لو فوکس. اس چیز کو کیسے کریکٹ کرتے ہیں؟ سو کیسے کریکٹ کرتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی. میرا جو ایک ٹپ اور ٹرک ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹارٹ کریں, آپ اپنے پاس ایک 6 چیزیں کریں کہ میں Wednesday this date, these are the 6 things I'm going to push myself on, and then you're accountable yourself that are you doing this or not. And then I always tell them کہ بھائی چاہے کوئی بھی ہو, get yourself an accountable partner. چاہے وہ آپ کے جم کے اندر آپ کا ایک دوست ہو جائے, چاہے وہ آپ کا بزنس پیئر ہو جائیں گے, اور چاہے وہ آپ کا امپلائی ہو جائے, گیٹ یور سیلف این اکاؤنٹیبل پارٹنر. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو فوکس دے گا اور اور وہ یوتھ انرجی جو ہے وائر کر دیتی ہے اس کو ختم کرے گا. سو لک یور سیلف فار این اکاؤنٹیبل پارٹنر. اکاؤنٹیبل پارٹنر کو سلیکٹ کریں, ان کو بولیں کہ ٹھیک ہے 31 دسمبر سے پہلے میرا ایک بزنس آئیڈیا ہے, میں اس کو ریالٹی کے اندر لے کر آنا ہے. اور پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپ بزنس کرنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ کے پاس گو ٹو مارکیٹ ہے دراز اور فوڈ پینڈا جیسے برانڈس کے ساتھ, سو وائی ناٹ. بڑا زہیر بھائی, آپ نے ہمیں انسائٹ فل چیزیں بتائیں
سمجھائیں سکھائیں. آپ کوئی ایسا میسیج ہے جو کہ دینا چاہتے ہیں پاکستان کی یوتھ کو, ینگ انٹرپرینورس کو؟ آپ نے بتایا کہ آپ مینٹور بھی کر رہے ہیں بہت سارے ینگسٹرز کو. آپ کا کیا میسیج ہے آج کل کے پاکستان کے لڑکے اور لڑکیوں کو جو کالج میں ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جو کہ بہت جلد گریجویٹ ہونے والے ہیں؟ کس چیز پہ وہ فوکس کریں اور کیا کریں ٹو میک اٹ بگ؟ بھائی I'm not anyone who can give a message. مطلب میں خود You're a اپنے success story. لرننگ جرنی کے اندر خود ایک پارٹ ہوں. آئی ایم اسٹل ورکنگ اراؤنڈ اینڈ وانٹ ٹو گرو رائٹ ناؤ. بٹ فرام مائی ایکسپیرینس شیئر اگر میں شیئر کر لوں وداؤٹ گیونگ اینی ایڈوائسز, اگر ایکسپیرینس شیئر کر دوں, میں ہمیشہ یہ چیز بلیو کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی بھی آئیڈیا جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. سم ٹائمز دوز باتھ روم آئیڈیاز کین بیکم کک ایس آئیڈیاز. تو میں جو ہوں وہ آئیڈیاز کو کبھی کل کرنا نہیں چاہتا. اس آئیڈیاز کو جو ہے میں بگ بناؤں گا, اور صرف وہ آئیڈیا کو لے کے ہولڈ نہیں کروں گا, نہ ہی میں دنیا میں جو ہے وہ جا کے بتاؤں گا حسن بھائی یہ سوچیں یہ آئیڈیا ہے میرے پاس یا یہ آئیڈیا آیا ہے میرے پاس. نہیں, میں اس آئیڈیا کے پیچھے بیک ورک کروں گا. اچھا اس آئیڈیا کو ریئلٹی بنانے کے لیے کیا کیا ایفرٹس کرنے ہوں گے, اور جب وہ آئیڈیا مارکیٹ میں آ جائے گا پھر دنیا بولے کہ یار زہیر آپ نے کیا آئیڈیا نکالا ہے. دس از مائی منترا. آپ کی پرسنل یا پروفیشنل لائف میں کوئی ایسی ایگزامپل ہے ایسے آئیڈیاز کی وچ یو کیم اپ ود دیٹ آئیڈیا اینڈ پرہیپس somebody ٹولڈ یو کہ یار یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو بڑا ویئرڈ آئیڈیا بھائی, یہ کیسے ہوگا؟ اچھا کسی نے بولا نہیں تھا ایسا ویئرڈ آئیڈیا ہے, بٹ کافی ٹائم ایسے آئیڈیاز ہیں میں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کیے ہیں. خود ہی شٹ ڈاؤن؟ ہاں, آئی آلویز وانٹیڈ ٹو اوپن اے ریسٹورینٹ. میں ہمیشہ ایک ڈریم ہے کہ مجھے نا ایک اچھا ریسٹورینٹ اوپن کرنا ہے, تو وہ میں نے ہمیشہ شٹ ڈاؤن کیا. اینڈ سم ٹائمز کیوں شٹ ڈاؤن کیا؟ بیکاز جس کام میں میں لگا ہوں اس میں اتنا میرا ٹائم لگ جاتا ہے, ریسٹورینٹ کیا جا کے کروں گا. سیکنڈ تھنگ یہ کہ جیسے ہمارا ایک اسکواڈ باڈی اسپریز ہے ہمارے پاس, دیٹس این آئیڈیا دیٹ کیم آؤٹ آف نو ویئر, اور وہ آج ریئلٹی بن کے پاکستان میں اچھے سکسیزفل بنے ہیں باڈی اسپریز. کیوں یہ آئیڈیا کیوں آپ کو لگا تھا کہ باڈی اسپرے والا آئیڈیا شاید؟ بیکاز اس ٹائم پہ نائکی ایڈیڈاس اسپورٹس کے اندر باڈی اسپریز تھے, باقی کوئی اسپورٹس باڈی اسپریز نہیں تھا. تو ہم نے کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, اسکواش, ٹیبل ٹینس, اس ٹائپ کے اسپورٹس کے ساتھ ہم نے باڈی اسپریز لے کر آئے. سو آئی واز لائک کہ یار یہ آئیڈیا بڑا اچھا چل گیا. سو دس کیم آؤٹ آف نو ویئر, بٹ ہم نے کہا یار اسپورٹس کے نام کا باڈی اسپریز ہونا چاہیے, اور پھر اس کا نام بھی ہمیں اسکواڈ رکھنا چاہیے, بیکاز ایک اسکواڈ ہونا چاہیے نا اسپورٹس کا. So this is our squad, so that's how it came in. اور کون سا ایسا آپ کا پروڈکٹ ہے یا آئیڈیا جس میں آپ کو بہت انٹرسٹ تھا اور آپ کو کانفیڈنس تھا اینڈ دین اٹ ڈڈ ڈیلیور؟ I think the right perfume جو ہم اعجاز بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں, وسیم بھائی کے ساتھ ہم لوگ نے فریگرنسز نکالے تھے, اس میں بہت ایکسائٹمنٹ تھا. ابھی ہم نے گمیز نکالے ہیں وسیم اکرم کے ساتھ, جس کے اندر شیلاجی کی گمیز, بلیک سیڈ کی گمیز. سو یو نو لائک آپ کوئی بھی ایسا ہرب لیں, اٹ ٹیسٹ آفل, اور ابھی آپ کو گمیز کے طور پہ ایک سویٹن گمی کے طور پہ ملے گا جو آپ کو ایک انرجی بھی دے گا, ہربل بینیفٹ دے گا, اور آپ ایک کینڈی کھا رہے ہیں سوچیں. ہاں, اور فائنلی زہیر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا پرسنلی اور پروفیشنلی اب اگلے 10 سالوں کا کیا ویژن ہے؟ اتنا لمبا سوچتے ہیں آپ؟ میں اتنا لمبا نہیں سوچتا تھا, لیکن 5 سال کا بتا دیں. آئی ٹولڈ یو کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں گیا تھا, تو وہاں پہ میں نے اسٹریٹجی انوویشن پڑھا تھا. تو اسٹریٹجی انوویشن کے بعد وین آئی مووڈ آؤٹ, آئی مین ادھر کے جو پروفیسرس تھے, کسی نے 5 کتابیں لکھی, کسی نے 10 کتابیں, دے آل ورلڈ کلاس پیپل. سو وین آئی مووڈ آؤٹ فرام دیئر, آئی ہیڈ اے بزنس انسائٹ آف واٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹمورو, واٹ آئی ایم ڈوئنگ ان 1 year, واٹ آئی ایم ڈوئنگ ان 5 years. سو 5 years آف مائی گول از کہ مجھے ہیمانی کو ایک سکسیزفل D2C برانڈ بنانا ہے, ڈائریکٹ ٹو کنزیومر ای کامرس برانڈ, ایک گلوبل برانڈ بنانا ہے. کہ وہ بیچ میں یہ آؤٹ لیٹس آپ کی کہاں جائیں گی یار؟ 50 آف لائن تو رکھیں گے نا, لیکن آن لائن بھی جو آن لائن زیادہ, ڈائریکٹ کنزیومرز کے. بٹ یو آر آن لائن ابھی. ہاں, بٹ دبئی اور پاکستان ہی ہے صرف نا, گلوبلی نہیں ہے. گلوبلی our products are being sold but by our distributors. We would want to have a global D2C brand like ours. جیسے آپ اگر آن شوز کے اندر جائیں یا نائکی کے اندر جائیں, تو وہ آپ یو ایس سے جائیں تو یو ایس کی ویب سائٹ اوپن ہوگی, اور ادھر اس کے پرائسز ڈفرینٹ ہوں گے, اور وہاں کے پروڈکٹس ڈفرینٹ ہوں گے. وہی نائکی اگر آپ سنگاپور میں جائیں تو ڈفرینٹ پروڈکٹ, ڈفرینٹ پرائسز, بٹ دا ویب سائٹس سیم. اور پھر آپ نے اپنے ڈفرینٹ فلفلمنٹ پارٹنرس کو سائن اپ کیا جو آپ کے سپلائرس کے ہیں. سو دیٹس مائی گول کہ ہیمانی جس طریقے سے آف لائن سکسیزفل ہوا ہے, آپ آن لائن اس کو بگر اسکیل پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ سہیر بھائی, اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. مجھے امید ہے کہ آپ کو زہیر کے ساتھ میری یہ کانورسیشن, یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی,
اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں سے کہیں کوئی ایک چھوٹی موٹی بات کوئی آپ کو ایسی لگی ہو کہ جس سے آپ کو کچھ تھوڑی سی موٹیویشن ملی ہو, اسپیشلی اف any young people out there who are who've listened to this podcast. The idea was to show you and to tell you this guy right here who's in his 30s started out when he was 17, and of course ایک family business تھا, support تھی, confidence بھی تھا, لیکن محنت تو خود کی اور محنت کی, اور ایک اگر بزنس یہاں پہ تھا اس کو یہاں سے یہاں پر لے کے جانا, آئی تھنک اس کے لیے آپ کو بہت مبارکباد. تھینک یو. وش یو آل دا ویری بیسٹ. اینڈ اگین ہمانی بینگ ون آف دا برانڈس میڈ ان پاکستان فار پاکستان, پاکستانی برانڈ جو کہ گلوبلی 85 کنٹریز میں پاکستان کا نام, پاکستان کا پروڈکٹ لے کے جا رہا ہے, یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے جہاں سے آپ ہمانی کی پوری جو کیٹلاگ ہے پروڈکٹس کی آپ اس کو ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں. جو 6 کیٹیگریز زہیر نے ہمیں بتائیں ان میں اپنے مطلب کے پروڈکٹس آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اور میں کیونکہ فریگرنسز ہمانی کی مجھے بہت پسند ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ فریگرنسز کو جا کے ضرور ایکسپلور کریں, وہاں پہ بھی آپ کو بہت زبردست قسم کی پرفیومز ملیں گی. اور جیسے زہیر نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمانی کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر پرائس پوائنٹ کے آپ کو پروڈکٹس مل جاتے ہیں. یو ہیو گاٹ یور luxury segment as well and you've got your supermarket products as well. Those are products ہیں بھائی, اتنے products ہیں میرے خیال میں 20 دن تو لگیں گے اسکاؤٹ کرنے میں کہ کیا ہے اور پرائسز یاد کرنے میں اور پرائسز دیکھنے میں. چیلنج ہوتا ہے. But thank you so much Zuhair, wish you all the very best and I hope کہ ہم گپ لگاتے رہیں اس طرح. الحمدللہ, thank you for having me. No, pleasure is all mine. Good luck. Thank you.